اللہ کے شاعر وہ ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں یا بزرگوں کے تبرکات ہیں یا انبیاء کرام کے تبرکات ہیں. حضرت عروہ بن مسعود جو ہے حدیبیہ کے موقع پر جب جو کافروں کی طرف سے سفیر بن کر آیا تو اس نے آ کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں وہ پانی نیچے گرتا ہی نہیں, وہ پانی جو ہے مسلمان صحابیوں کے ہاتھوں پر گرتا ہے اور وہ اس کو جو ہے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا لعاب دہن جب زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ کسی کے ہاتھ پر گر جاتا ہے, وہ اس کو اپنے جسم پر مل لیتا ہے. وہ جو ہے اس نے جب یہ جذبہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نائی کو منگوا کر جب آپ نے جو ہے بال کٹوائے, جب بال کٹرانے لگے تو وہ بال جو ہے صحابہ کرام آپس میں تقسیم کرنے لگے. وہ بال نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, یہاں تک کہ آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے. وہ بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, اس قدر احترام کرتے تھے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی اس قدر تعظیم کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک چھڑی تھی جو رسول اللہ کی چھڑی تھی, وہ آپ کو ملی. آپ نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ یہ جو چھڑی ہے اس کو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ساتھ کفن میں قبر کے اندر داخل کر دینا, اس کو بھی میرے ساتھ دفن کر دینا, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا. حضرت خالد بن ولید سیف اللہ, جن کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے, اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے ایک جنگ میں تھے کہ جنگ کے اندر آپ کی ٹوپی جو ہے وہ زمین پر گر گئی. آپ نے جنگ چھوڑ کر اپنی ٹوپی جو ہے تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے, یہاں کہ کسی نے آپ کو دیکھ بھی لیا کہ حضرت خالد بن ولید کچھ تلاش کر رہے ہیں. جب آپ نے بعد میں جنگ کے بعد وہ شخص آپ سے ملا, اس نے کہا کہ خالد تم سیف اللہ ہو, اللہ کی تلوار ہو, لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تم کیا ڈھونڈ رہے تھے جنگ کے دوران. آپ نے فرمایا میری ٹوپی گم ہو گئی تھی, میں اپنی ٹوپی کو تلاش کر رہا تھا. اس نے کہا کہ ٹوپی, اور تم جیسا بہادر, کہ تم جیسا بہادر ہو, اور وہ اپنی ٹوپی ایک معمولی سی چیز کو ڈھونڈنا شروع کرتے جنگ چھوڑ کر. تو حضرت خالد بن ولید نے کیا فرمایا؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا وہ ٹوپی کوئی عام سی ٹوپی نہیں ہے, وہ ٹوپی اس کے اندر میں نے رسول اللہ کے بال سیے ہوئے ہیں, اس کے اندر رسول اللہ کے بال ہیں, ان بالوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے جنگ میں فتح عطا فرماتا ہے. سر پر رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک حضور, سر پر رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک حضور, تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی اس قدر تعظیم کرتے تھے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس ایک دفعہ کوئی مہمان آئے تو آپ نے ان کو جب کھانا کھلایا اور ان کے پاس ایک قیمتی رومال تھا, وہ رومال جب آپ نے ان کو دے دیا, انہوں نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا, اور صاف کرنے کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا کیا, وہ رومال جو ہے وہ تندور کے اندر پھینک دیا. ان مہمانوں نے کہا کہ عبداللہ, اے جابر, تم نے یہ کیا کیا؟ اس رومال کو تو نے ضائع کر دیا, اگر اس کو دھو لیتے تو اپنے استعمال میں لے آتے. آپ مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا تمہیں اس رومال کا نہیں پتا, ایک مرتبہ رسول اللہ میرے گھر پر تشریف لائے, میں نے یہی رومال رسول اللہ کو دیا تھا, آپ نے اس سے اپنے ہاتھ پوچھے تھے, اس وقت سے اس کے اندر یہ برکت آ گئی کہ میں جب بھی یہ گندا ہو جاتا ہے تو میں اس کو تندور کے اندر پھینک دیتا ہوں, اس کی میل کچیل سب صاف ہو جاتی ہے اور یہ جلتا نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا, آپ جب ہے آپ اکیلے کام کرتی تھی, تھک جاتی تھی. ایک دن آپ آٹا گوندنے کے بعد روٹیاں پکانے لگی تو کہنے لگی کہ میں روٹیاں پکانے لگی ہوں, تو رسول اللہ سے عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول آپ مجھے روٹی پکا کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوندا ہوا آٹا کے پیڑا بنا کر آپ نے روٹی بنا کر جب تندور کے اندر لگا دی, وہ روٹی پک ہی نہیں رہی. حضرت فاطمہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ روٹی تو پک ہی نہیں رہی, آگ جل رہی ہے لیکن روٹی کچی کی کچی ہے, پک نہیں رہی. اللہ کے رسول نے فرمایا اے فاطمہ, جس چیز کو تیرے بابا کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اس کو آگ نہیں چھوتی, اس کو آگ نہیں چھوتی.
یہ آقا علیہ السلام کے تبرکات ہیں کہ صحابہ کرام اس کا تعظیم کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فإنها من تقوى القلوب، کہ وہ ان کے دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے، ان کے دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اور شعائر اللہ وہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور آپ وہاں پر آ کر چلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ولی نے وہ آپ کو تجلیات اور فیض و برکات عطا فرمائے کہ معین الدین چشتی یہ شعر کہنے پر مجبور ہوئے کہ گنج بخش فیض حال مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل آرا رہنما، کہ آپ کو وہ فیض ملا تو پھر آپ نے یہ شعر کہا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری وہ ہے جنہوں نے 14 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ یہ اولیاء کا فیضان ہے، یہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے۔ اولیاء کے فیضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ملک دیا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری، معین الدین چشتی اجمیری نے لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ حضرت محمود غزنوی جو ہے، آپ نے ہندوؤں کہ بہت سارے قلعے فتح کر دیے، یہاں تک کہ سومنات کا قلعہ جو تھا، جو ان کا مین مرکز تھا، وہ فتح نہ ہوا تو حضرت محمود غزنوی اپنے پیر و مرشد ابو الحسن خرقانی کے پاس آئے اور کہا کہ پیر و مرشد مجھے کچھ دعا فرمائیں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ یہ قلعہ بھی فتح ہو جائے۔ اگر یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تو میری جو ہے، جو میری تحریک ہے، جو میں کام کرنے کے لیے نکلا ہوں، وہ مکمل نہیں ہوتی۔ آپ نے اندر گئے اور اپنا کرتا اتار کر جو ہے ابو الحسن خرقانی نے اپنے مرید حضرت محمود غزنوی کو وہ کرتا عطا فرمایا اور کہا کہ جس دن جنگ لڑنی ہو، صبح نماز پڑھنے کے بعد اس کرتے کو سامنے رکھ کے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے پھر یوں ہی کیا، آپ نے نماز کے بعد اس کرتا کو سامنے رکھ کر آپ نے دعا کی اور جنگ کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سومنات کا قلعہ بھی فتح فرما دیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اور فتح ہونے کے بعد محمود غزنوی وہ کرتا لے کر اپنے پیر و مرشد ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضور یہ آپ کا کرتا جو میں لے گیا تھا امانتاً، یہ آپ کو واپس کرنے آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا اے محمود، تو نے میرے کرتے کی جو ہے تو نے عزت نہیں رکھی، خدا کی قسم اگر تم اس کرتے کو سامنے رکھ کر یہ دعا کر لیتے کہ اللہ ہندوستان میں سارے ہندو مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان فرما دے۔ یہ اللہ کے اولیاء کے تبرکات کی فضیلت ہے، تو پھر انبیاء کرام کے تبرکات کی کیا فضیلت ہوگی؟ اور پھر اللہ کی جو نشانیاں ہیں اگر اس کی ہم تعظیم و تکریم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعامات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جنہیں سنتیں پڑھنی سنتیں